बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल मुहम्मदन अल-मुस्तफ़ा अला साइरिर रुसुल वल अंबिया व फ़द्दल अबा बकर सिद्दीक़ अला साइरिस सहाबति व अहलिल बैत बअदर रुसुल वल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसने तर्जुमान आले हक़, मुहक्किक आले सुन्नत, क़ातिअ राफ़ज़ियत व ख़ारजियत, गुले बाग़े गौस व मुर्तज़ा, दाई फ़िक्र मुजद्दिद व रिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब गीलानी हाफ़िज़हुल्लाह तआला व मत्ताअनल्लाहु बितूलि हयातिही आपको मसला अफ़ज़लियत पर अकाबिर अहले सुन्नत की तहक़ीक़ात पेश करने की सआदत अता फ़रमाई। और क़िबला शाह साहब इस बात पर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने सुल्तानुर रज़ाइल, अर्ज़रुल ख़साइल, बहरुल ग़लाज़ति वन नजासा, मकारी दौलीन, अव्वलन मिनहाजी सुम्मा राफ़ज़ी को शिकस्त फ़ाश दी और उसका सुन्नियत के लिबादे में छुपा हुआ राफ़ज़ी होना अवाम आले सुन्नत के सामने वाज़े किया, उसका दाल मुदिल होना अवाम आले सुन्नत के सामने आश्कार किया और उसका सुन्नियत के लिबादे में तक़ियाबाज़ राफ़ज़ी होना इसको नेट के ज़रिए अवाम आले सुन्नत के सामने वाज़े किया। क़िबला शाह साहब बारे दिगर इस बात पर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। फ़लिल्लाहिल हम्दु अला ज़ालिक। यहाँ पर चंद बातें बतौर फ़ायदा अवाम आले सुन्नत के सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि तफ़ज़ीली जब भी मसला अफ़ज़लियत पर बास करेगा तो वो चंद बुनियादी उनके मकर हैं जिनको वो इस्तेमाल करेगा। पहला उनका बड़ा और बुनियादी मकर ये है कि वो जुज़वी फ़ज़ाइल को अफ़ज़लियत के पैराए में पेश करते हैं। आज से तकरीबन 4 साल पहले जिस वक़्त तर्जुमान मुतरफ़िज़ा हनीफ़ कुरैशी ने अली का पहला नंबर तकरीर की थी तो बंदा नाचीज़ ने उसका ताक़ुब करते हुए इसको बड़ी तफसील के साथ वाज़े किया कि ये जुज़वी फ़ज़ाइल को अफ़ज़लियत के पैराए में पेश कर रहा है, जबकि अफ़ज़लियत के दलाइल और चीज़ हैं। तो तफज़ीली जब भी मसला अफ़ज़लियत पर बास करेगा वो जुज़वी फ़ज़ाइल को अफ़ज़लियत के पैराए में पेश करेगा। ये इनका बड़ा मकर है जिसको खूब समझना चाहिए। दूसरे नंबर पर तफज़ीली हज़रात ज़ईफ़ और मरदूद मतरूक अक़वाल का सहारा लेते हैं जिनका उलमा अपनी कुतुब में जवाब दे चुके हैं। तीसरे नंबर पर ये अफ़ज़लियत का ख़ुद साख्ता मेयार और मदार एक कायम करते हैं और उस पर ख़ुद ही दलाइल देना शुरू हो जाते हैं। आले सुन्नत व जमात के नज़दीक मदार अफ़ज़लियत क्या है इस पर ना ये बात करते हैं और ना ये उसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के इस बास में भी ये बात बड़ी वाज़े तौर पर हमें समझने को मिलती है कि मदारी दौलीन राफ़ज़ी ने इनमें से तमाम जो जितने मकर थे उनको इख्तियार किया और हकीकत की तरफ वो नहीं आया। नीज़ ये बात भी काबिल तवज्जो है कि जब भी कोई बदअक़ीदा शख्स अहले सुन्नत व जमात के किसी अक़ीदे के मुखालिफ होगा और बास करेगा और जरगा अहले सुन्नत से बाहर जाएगा तो वो कुरान और सुन्नत की खुद साख्ता तशरीह व ताबीर करेगा। इसको समझने की ज़रूरत है। और इस तरह के जितने भी छुपे हुए तकियाबाज राफ़ज़ी हैं, जैसे ये मकारी शयातीन अव्वलन मिनहाजी सुम्मा राफ़ज़ी है और इसके साथ जितने भी हैं ख़ुद को अहले सुन्नत कहते हैं, लेकिन जब इनके साथ गुफ्तगू की बारी आए तो कहते हैं हम न्यूट्रल होकर कुरान और सुन्नत से दलाइल देंगे। तो ख़ुद कुरान और सुन्नत की अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तशरीह व ताबीर करते हैं, तफसीर करते हैं, जिसका 1400 साला जो उम्मत की तारीख़ है, जो उम्मत के उलमा की तशरीहात और ताबीरात हैं उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं और जिस वक़्त बास करते हैं तो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, ख्वाहिशात की इत्तिबा करते हैं। उस वक़्त इनका छुपा हुआ राफ़ज़ी होना, बदअक़ीदा होना और अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात से ख़ारिज होना ये वाज़े हो जाता है और यही हमारे जो मुनाज़िरीन हैं उनकी फ़तह होती है। तो क़िबला शाह साहब की इस लिहाज से फ़तह है कि वो मसला अफ़ज़लियत पर 1400 साला जो उलमाए उम्मत का मौक़िफ़ है वो पेश करते रहे और मकारी दौलीन राफ़ज़ी ख्वाहिशात की पैरवी करता रहा, उसके अंदर छुपा हुआ गंध था उसका इज़हार करता रहा, उसके पास दलील नाम की कोई शय न थी। तीसरे नंबर पर यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला आप ये बात फरमाया करते हैं कि बदअक़ीदा अफराद जितने भी हैं, राफ़ज़ी हो, ख़ारजी हो, तफसीली हो या नासबी हो, जितने भी बदअक़ीदा अफराद हैं अहले सुन्नत से जो निकले हुए हैं
یہ سب آپس میں اخیافی بھائی ہیں، اوپر جا کے ان کی ماں اور ان کا نسب وہ ایک ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس بات میں بھی آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ بات دیکھنے اور سننے کو ملے گی کہ مکاری ضالین اولاً منہاجی ثم رافضی یہ ایک مقام پہ جا کر مرزے کا بھائی بن جاتا ہے۔ یہ جو مرزا جیلمی ہے بالکل مرزے کی بولی اور مکاری ضالین کی بولی ایک ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ اس کے پیج پر دیکھیں تو اس نے یہ پوسٹ شیئر کی ہوئی ہے اور اوپر اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں مولوی صاحب اپنے بابوں کی باتیں، بابوں کی کہانیاں، قصے کہانیاں پیش کرتے رہے۔ تو مرزا بھی یہی کہتا ہے، یعنی اس کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ میں قرآن و سنت پڑھتا ہوں اور تم اپنے بابوں کی دلیلیں دیتے ہو۔ تو اب دیکھو اس موقع پر جا کر مرزے کی بولی اور مکاری ضالین کی بولی ایک ہو گئی۔ تو حقیقت میں یہ جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں اوپر جا کر یہ ان کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے اور آپس میں ان کا اتفاق اور اتحاد ہو جاتا ہے۔ اور وہ کس بات پر ایک ہو جاتے ہیں؟ اجماع امت سے ہٹنے پر ایک ہو جاتے ہیں۔ جمہور کا جو عقیدہ ہے اس کا خلاف کرنے میں یہ سارے ایک پیج پر ہو جاتے ہیں۔ اسلاف کی جو تحقیقات ہیں، پورے 1400 سالہ جو امت کی جو تاریخ ہے اس کے خلاف بولنے میں اور بکواس کرنے میں یہ بدعقیدہ لوگ جتنے ہیں یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ اس باس میں مکاری ضالین اولاً منہاجی ثم رافضی یہ مرزے والی بولی بولتا نظر آتا ہے اور قرآنی آیات کی خود ساختہ اور خواہشات پر مبنی تفسیر اور تعویل کرتا نظر آتا ہے۔ یہاں پر بعض جاہل لوگ معترض بن رہے تھے اور اعتراض کر رہے تھے، تو انہیں توجہ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ قرآنی آیات ہی تو پڑھتے ہیں، احادیث ہی اپنی مرضی کی تو پڑھتے ہیں۔ کیا قادیانی قرآنی آیات نہیں پڑھتے اور استدلال نہیں کرتے؟ کیا وہ احادیث نہیں پڑھتے، استدلال نہیں کرتے؟ عیسائی جب اعتراض کرتا ہے اسلام پر تو وہ کیا قرآن مجید کو سامنے نہیں رکھتا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر جب بے دین لوگ اور مرتد لوگ اعتراض کرتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث سے نہیں کرتے؟ یقیناً انہوں نے ایک نصاب ترتیب دیا ہوا ہے۔ تو قرآن و سنت سے دلیل دے لینا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ نے قرآن و سنت سے معنی اور مفہوم اخذ کیا ہے اس کا 1400 سالہ علماء کی تاریخ کے ساتھ ربط کیا ہے، کتنوں نے اس کی تائید کیا۔ آپ ایک بات کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت پڑھ کر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی حدیث شریف پڑھ کر اس سے کوئی مسئلہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 1400 سالہ امت کا جو ایک سسٹم چلا آ رہا ہے، جو علماء کا ایک چین چلا آ رہا ہے، اس میں سے کسی ایک عالم نے نہ وہ معنی مفہوم بیان کیا ہے، نہ اس حدیث سے وہ معنی اخذ کیا ہے، نہ ان آیات سے اس کو نکالا ہے جو یہ آپ نکال رہے ہیں۔ تو بتائیے یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ بتائیے نا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم کا ایسا بندہ مصداق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو بعض اپنے جاہل کہ شاہ صاحب پر معترض ہو رہے ہیں، جی دیکھیں وہ آیات پڑھتا رہا اور شاہ صاحب جو ہیں وہ اقوال علماء پیش کرتے رہے۔ وہ خدا کے بندو، شاہ صاحب پابند ہیں اس بات کے، اور کوئی بھی مناظر اہل سنت کا ہو وہ جب بھی بدعقیدہ لوگوں سے بحث کرے گا تو وہ پابند ہوگا اس بات پر کہ یہ چونکہ اہل سنت کی طرف سے مناظر ہیں، اہل سنت کے وکیل ہیں، تو اہل سنت و جماعت کے جو دلائل ہیں، جو اہل سنت و جماعت کے علماء کی تشریحات و تعبیرات ہیں، ان کے مطابق اپنا موقف بیان کرنا اور ان کی تشریحات کو پیش کرنا، اس بات کا پابند ہوتا ہے اہل سنت کا مناظر۔ تو قادیانی قرآن پڑھتے ہیں، بدعقیدہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس سے دلیل دیتے ہیں، تو ان کی اس دلیل میں آ کر کے وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو بندہ مرعوب ہو جائے، یہ تو جہالت ہے، یہ تو دلالت ہے۔ اس واسطے کہ بلا شاہ صاحب میں پھر کہوں گا کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اکابر اہل سنت کا موقف پیش کیا، اکابر کی تحقیقات پیش کی، امت کا جو اجماعی موقف تھا، جو امت کے سادات کا، محدثین کا موقف تھا، وہ دلائل کے ساتھ پیش کیا۔ سامنے والا فقط قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن تو جو بدعقیدہ لوگ ہیں اور گمراہ ہیں وہ پڑھتے ہیں اور خود ساختہ دلیلیں دیتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہمارا مخالف پڑھ رہا ہے اور جو اس سے معنی اخذ کر رہا ہے، کیا امت کے کسی عالم نے اور وہ معنی اس سے نکالا؟ کوئی تفسیر پیش کرے، کوئی کسی محقق کا قول پیش کرے تو یقیناً مکاری ضالین رافضی مرتا مر جائے گا، لیکن اپنے موقف پر اکابر اہل سنت جو گزرے ہیں، امت کی جو 1400 سالہ تاریخ ہے، اس میں سے وہ ایک قول بھی پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں، رافضیوں کا وہ پلا بڑا ہے تو رافضیوں کے یقیناً دلائل اس کے پاس موجود ہیں اور وہ رافضیوں کا ہی خطیب اور ان کا ہی وہ وکیل ہے۔ اختتام پر اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے کہ اس مکاری کا جو اصل نام جو اس کے گھر والوں نے رکھا ہے
وہ بلانے سے میں نے گریز اس لیے کیا کہ ہمارے علماء نے اکابر نے اس بات سے منع فرمایا ہے، چنانچہ یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 680 ہے۔ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں یوں ہی یاسین و طٰہٰ نام رکھنا منع ہے کہ اسماء الہیہ و اسماء مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے نام ہیں جن کے معنی معلوم نہیں، یعنی یہ دو نام ایسے ہیں کہ ان کا حقیقی معنی کسی کو معلوم نہیں۔ کیا عجب کہ ان کے وہ معنی ہوں جو غیر خدا اور رسول میں صادق نہ آ سکیں، تو ان سے احتراز لازم، جس طرح نامعلوم المعنی رقیہ منتر جائز نہیں کہ مبادہ کسی شرک و دلال پر مشتمل ہو۔ آگے آپ نے مزید حوالہ جات پیش کیے، تو چونکہ یہ اس کے بڑوں کی غلطی ہے، انہوں نے اس کا یہ نام رکھ دیا، اور ایسے لوگ اپنے بڑوں کی غلطی کا یہ نتیجہ ہوتے ہیں، تو اس واسطے جو اس کا حقیقی نام بنتا ہے ہم نے اللہ کے فضل سے وہ اس کا نام استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شیاطین ضالین کو مزید ذلیل و رسوا کرے، اور اہل سنت کے لبادے میں جتنے ایسے تقیہ باز رافضی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے اور انہیں خائب و خاسر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حق کو ہمیشہ فتح عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔